السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ کل 7 جولائی کو ہم نے یوم تقدیس قرآن پورے پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منایا، اور پورے پاکستان کی عوام نے مل کر بیک آواز، بیک زبان اور بیک جنبش یہ حلف نامہ، یہ اقرار نامہ پاس کیا کہ قرآن کے تقدس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں، اور قرآن کی ناموس کے لیے ہم دنیا میں کسی کو بھی یہ جرأت اور ہمت نہیں دیں گے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی اچھی ریزولوشن ہے، بہت اچھے جذبے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک طبعی حیثیت ہے اور ایک روحانی حیثیت ہے۔ قرآن پاک کی جو طبعی حیثیت ہے، جس میں اس کا ایک ورق پھاڑ دینا، اس کی جلد پھاڑ دینا، اس پر تو بہت زیادہ شد و مت سے ہم سن 47 سے کام کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن کی جلد نہ خراب ہو جائے۔ لیکن قرآن کی روحانیت کیا ہے، قرآن کا فکر کیا ہے، قرآن کا فلسفہ کیا ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، قرآن چاہتا کیا ہے، اس پر کبھی کسی ممبر سے، کسی سٹیج سے، کسی ماؤتھ پیس سے، کسی فورم سے کوئی آواز نہیں اٹھی کہ قرآن کی تعلیمات کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سویڈن میں ایک عراقی مسلمان نے یہ حرکت کی، بنیادی طور پر اس کے مسائل امیگریشن کے اور سیاسی پناہ کے مسائل تھے، اس نے اس کو مذہبی رنگ دیا تاکہ میرے حق میں بہت ساری عقیدت اکٹھی ہو جائے اور میں یہاں کا تیسمار خواہ بن جاؤں۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو گئے، لیکن پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، آج تک قرآن کی تعلیمات، قرآن کا نظام عدل، قرآن کا حقیقی فکر و فلسفہ، جس کے نتیجے میں ریاست کو ایک فلاح ریاست بننا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے خیر، لوگوں کے لیے سماجی انصاف، لوگوں کے لیے سماجی عدل، معاشی عدل قائم ہونا ہے، اس پر کبھی کسی فورم سے کوئی جدوجہد نہیں کی گئی۔ جہاں تک قرآن پاک کی حفاظت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالی ہم سے درجنوں بار مخاطب ہے کہ میں ہی اس کا نازل کرنے والا ہوں، میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کتاب مبین کے نزول کردہ ہم ہیں، ہم ہی طاقت رکھتے ہیں اس کی حفاظت کی۔ اور پھر سورۃ البروج میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید ایسی برگزیدہ کتاب ہے کہ جو لوح محفوظ پر ازل کے لیے قیامت تک اور اس کے ماں بعد محفوظ ہے۔ اب قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات نے لیا، اور اس کی عملی شکل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے حفاظ صحابہ پیدا کر دیے گئے تاکہ اس کا ورژن، اس کا ڈکشن اور اس کی زبان محفوظ رہے، زیر زبر کا بھی فرق نہ آئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء الظام، اور بعد میں بہت سارے آج کے زمانے تک قرآن پاک اپنی اصل حالت میں نہ صرف تحریری شکل میں بلکہ اس کو حفظ کی شکل میں موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، اور پھر ہم اس کا اظہار آئے دن بھی کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کا ایک خاص بابرکت مہینہ بھی ہم نے مختص کر رکھا ہے اس کے ریویژن کا، تاکہ قرآن پاک محفوظ رہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر، قرآن پاک کے حقیقی فکر و فلسفے پر کبھی کسی ممبر سے کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ قرآن سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیتا ہے کہ تم عدل قائم کرو، ہمیں فکر ہی نہیں عدل قائم کرنے کی۔ پاکستانی سماج دیکھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاک کے حوالے سے، ناموس قرآن پاک کے حوالے سے جو درد اٹھتا ہے سب سے زیادہ، وہ پاکستان میں اٹھتا ہے۔ دنیا میں 56 اسلامی ملک ہیں، ابھی ریسنٹ سویڈن والے واقعے میں صرف مراکش اور الجزائر میں تھوڑا سا رسی ہلی، باقی 56 ملکوں میں کہیں بھی کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں تحفظ مذہب، تحفظ کتاب، تحفظ صحائف کے حوالے سے ریاستی حکمرانوں کو اگلے حکمرانوں تک بات کنوے کرنی ہے، ان کو جھنجھوڑنا ہے، نہ کہ عوام کو سڑکوں پر لا کر ریاست کا نظام مفلوج کر کے، کاروبار زندگی مفلوج کر کے ہم نے کوئی نیا میسج دینا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، سلمان رشدی نے سٹینک ورسز لکھی، شیطانی آیات لکھی، اس کے خلاف احتجاج میں پاکستان میں آج سے 2 دہائیاں قبل اربوں روپے کا خسارہ ہوا، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو آگ لگائی گئی، تباہ کیا گیا، کاروبار زندگی معطل ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، اور کوئی 350 سے زائد انسان لقمہ اجل بنے مختلف۔ قرآن پاک تو یہ میسج نہیں دیتا کہ میرے نام پر انسانوں کی قتل و غارت گری کرو، میرے نام پر لوگوں کو بھوکا مار دو، میرے نام پر انسان کی زندگی مفلوج کر دو۔
سلمان رشدی آج بھی زندہ ہے، اسی طرح دندناتا پھر رہا ہے فرانس میں، سوئٹزرلینڈ میں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ شیطانی آیات سٹینک ورسز کے ورژن پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر کے آپ نے پورے پاکستان میں پوری قوم کو یرغمال بنایا، نتائج تو کچھ بھی نہیں نکلے۔ ایسے ہی اس طرح کے مذہبی نوعیت کے یا اسلامی ممالک کے ساتھ ہونے والے مسائل کی نوعیت کی دنیا میں درجنوں ایشو ہے، جس میں ریاست پاکستان کو تختہ مشق بنایا گیا۔ مسئلہ فلسطین ہو، مسئلہ قبرص ہو، بوسنیا کا مسئلہ ہو، عراق کویت کی جنگ کے مسائل ہوں، افغانستان کے مسائل ہوں، مراکش میں ہونے والی سازشیں ہوں، ہم نے ہر جگہ اپنا نیا محاذ کھولنے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو سڑکوں پر تختہ مشق بنایا اور یہاں کا کاروبار زندگی میں فلوج کیا۔ نتائج آج تک ہمارے شور شرابے سے دنیا میں نہیں نکلے، لیکن دنیا کے جو سمجھدار ممالک ہیں انہوں نے اپنا کاروباری زندگی قائم و دائم رکھا۔ مثلاً آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے کہ جی یہودی ریاست ہے، فلسطین پہ ظلم کرتا ہے۔ سعودی عرب جس کو آپ اپنا روحانی قبلہ تسلیم کرتے ہیں، اس نے کب سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا اور اپنے تجارتی تعلقات قائم کیے ہوئے۔ سویڈن کے مسئلے پر اگر یہ بہت ہی زیادہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، سعودی عرب نے ایک بیان تک دینا نہیں گوارا کیا، حالانکہ آپ کا قبلہ وہاں ہے، آپ کا روحانی قبلہ وہاں ہے۔ سعودی عرب کو بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے تھا، لیکن ریاستیں یہ دیکھتی ہیں کہ کس درجے پر ہم نے کس طرح ہوش مندی سے ان معاملات کو ٹیکل کرنا ہے، نہ کہ جنونیت پر اپنی قوم کو سڑکوں پر لے آنا ہے۔ پاکستان میں اس 2023 میں آج آدھا سال گزر چکا ہے، پنجاب میں صرف 5 گھرانوں نے خودکشی کی ہے بھوک سے تنگ آ کر۔ کسی مولوی نے، کسی ممبر نے، کسی سیاسی فورم نے کہیں کچھ شور شرابہ مچایا؟ 9 مئی کا تو پیٹ کا مروڑ اس قدر پوری قوم کو اٹھ گیا کہ ہزاروں لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، فوجی کورٹس بنا رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو جنرل کا ایک گھر توڑ دیا گیا، ایک جہاز توڑ دیا گیا، کسی کا بت گرا دیا گیا، لیکن 5 انسانی گھرانے صفحہ ہستی سے مٹ گئے بھوک سے تنگ آ کر۔ قرآن کہتا ہے یکاد الفقر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے یہ روایت، یکاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بھوک تمہیں کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس سے ڈرایا گیا۔ لیکن ہم اس قدر زیادہ بے حس ہیں کہ انسان دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ یہ دھرتی مقدس ہے، یہ حجاز مقدس ہے، یہ کتاب مقدس ہے، یہ دین مقدس ہے، خدا کا پیغام مقدس ہے۔ میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ سب سے زیادہ دنیا میں قابل عزت، قابل قدر، قابل تقدیس، قابل احترام انسان کی ذات ہے۔ ومن قتل فإنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا کل انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور ہمارے 2023 آدھا نہیں گزرا، صرف پنجاب کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں کہ 5 گھرانوں نے بچوں سمیت خودکشیاں کی، بھوک کا سامنا نہیں کر سکے، غربت کا سامنا نہیں کر سکے۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف احتجاج کریں۔ یعنی ریاست اس قدر بھیڑیا ہے اور ظلم کر رہی ہے، اس ظلم کو آپ کو اس کے خلاف بولنے کی جد و جہد کی طرف مائل نہیں کریں گے آپ کو۔ اسی طرح اب دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں حرام خوری، رشوت خوری بدرجہ عدم موجود ہے، ہر دفتر میں موجود ہے، ہر افسر کا ریٹ مقرر ہے، پورے پاکستان میں پتہ ہے کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ سے کیا کام لینا اور اس کی کیا پرائس ہے۔ لیکن اس کے خلاف کوئی مذہبی گروہ، کوئی مذہبی لیڈر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا کہ حرام خوری پاکستان میں چل رہی۔ ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں آج پاکستان میں 300 روپے سے زیادہ کلو کا آلو اور پیاز بک رہا ہے، ٹماٹر بک رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان بدماشوں سے، ان بھیڑیوں سے کوئی پوچھنا نہیں۔ قرآن تو یہی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مخاطب ہے قرآن کہ تم سوچتے نہیں ہو تمہارے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے؟ تو آپ جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات جو خالصتاً سماجی عدل کیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سوسائٹی میں عدل کا اور احسان کا معاشرہ قائم کرو، اس کی طرف حکم ہے، لیکن کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا۔ ہمارے ہاں ملاوٹ اس قدر ہے کہ 100 کلو کا دودھ کا یعنی کیمیکل سے بنا کر چند لمحوں میں کسی ایک محلے میں اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس پر ریاست حرکت میں نہیں آ رہی کہ یہ پورے پاکستان کو زہر پلایا جا رہا ہے۔ قرآن کا تو یہ حکم ہے کہ انسانوں کی زندگی کے اندر خیر پیدا کرو، فلاح پیدا کرو۔ ہمارے ہاں ظلم و جبر سوسائٹی میں بدرجہ عدم موجود ہے۔ آپ قتل کر لیں، اس کے ریٹ طے ہیں کہ پولیس کے پاس پہلے پہنچ جائیں، اس قدر پیسے
زیادہ دے دیں، آپ کے ذمہ آپ کے حق میں لکھی جائیں گی اور آپ کو قتل معاف ہو جائیں گے۔ یہ پولیس کے ہر شہر میں ریٹ ہے۔ کسی بھی شہر میں پاکستان میں کوئی ایس ایچ او کوئی نئی جورسڈکشن میں اپنے تھانے میں آتا ہے، وہ وہاں اس شہر کے اندر موجود جو رنڈی خانے ہیں، جو براتھلز ہیں، جہاں جنس کے دھندے ہوتے ہیں، ان کی لسٹیں لیتا ہے تاکہ ماہانہ بھتہ وہاں سے اکٹھا کرے۔ شراب خانوں کی لسٹیں لیتا ہے تاکہ ماہانہ بھتہ وہاں سے لیا جائے۔ جہاں ڈرگس سپلائی کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں منشیات، ان کی لسٹیں لیتا ہے تاکہ ان سے بھتہ لیا جائے۔ قبضہ مافیا کی لسٹیں لیتا ہے، ان سے ماہانہ بھتہ لیا جائے۔ یہ پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں یہ لوگ ہر کونے خدرے میں۔ اس پر کسی مذہبی اور سیاسی گروہ کو کوئی جرت اور ہمت نہیں کہ اس پر آواز اٹھائیں۔ انسانوں کی زندگیاں ہم نے اجیرن کر دیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ سوئی گیس کے محکمے نے 1 جنوری 2023 سے پچھلے بلوں میں پرائس ایڈجسٹمنٹ میں لوگوں کو ہزاروں روپے بل ڈال دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خاموشی سے گدوں کی طرح بل پے کیے جا رہے ہیں۔ وابڈا نے آپ کے اوپر بم گرا دیے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، اس پر کوئی بولنے والا نہیں۔ انسان قتل ہو رہے ہیں عزتوں کے نام پر، بھوک کے نام پر، سوسائٹی میں سماجی نصب کی بنیاد پر، ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا رہے ہیں قرآن کی، مکہ کی، اللہ کے دین کی، کہ انسان سب سے معتبر اور مہذب ہے، لیکن ہم اس پر نہیں آ رہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے جنونیت پھیلائی سڑکوں پر، قوم کو بھوکا ننگا بنا دیا۔ $3 ارب آپ کو بھیک دیا IMF نے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ اور جس کو دشمن کہتے ہیں ہندوستان، $7 کھرب $700 ارب کی اکانومی ہے وہ دنیا میں، ان کے پاس یہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ اور آپ کے ساتھ آپ کا سگا ساتھی چائنا 19 کھرب ڈالر کی اکانومی ہے، یعنی 1900 ارب روپیہ ارب ڈالر ان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ اور تو اور ایران تقریباً 800 ارب ڈالر کی اکانومی ہے، ان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ یہ ہوش مند اور سلجھی ہوئی قوم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اپنی قوموں کا، اپنے مذہب کا، اپنی ریاست کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے، اور ہم صرف قوم کو جنونیت سکھا رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان جہنم قدہ ہے۔ ان خطوط پر سوچا کریں اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی طرف اپنا شعوری کردار ادا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔